السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اہلاً وسہلاً مرحباً۔ ہم سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا چاہ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کو پڑھ سکیں، سمجھ سکیں اور صحیح طور پر اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو بہترین کر سکیں، اور جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو سکے اور ہماری عاقبت و آخرت بہتر ہو جائے۔ تو آپ سب کو پہلے دن یہ ابتدا کی جو کلاس ہے اس میں آپ سب کو مرحبا کہا جاتا ہے۔ ہم اپنے نبی، پیارے نبی سید المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جاننے کی صحیح کریں گے، اور ہر وہ چیز جو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ منسلک ہے ہاں انہوں نے بتایا پہچانے۔ انہوں نے میرا بچہ انہوں نے جڑا نہ تے انہوں نے میرا اس گڈی دا نہیں پتہ لگا انہوں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو مقام عطا فرمایا ہے وہ سب سے زیادہ اعلیٰ و عرفہ ہے، اور جو آپ کی حیثیت اور درجہ اور فضیلت اور مقام ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت ہی زیادہ عظمت و شان نصیب فرمائی ہے، اور ہم سب کو ان جیسا بننے کا حکم دیا دیا گیا ہے کہ ہم ان جیسی زندگی گزاریں، اور اسی طرح ہی ہم اپنے آپ کو بہتر اور کامیابی کے لیے اپنے تمام کردار کو نبھائیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کو جاننا سب سے پہلے یہ ہمارے ایمان کا بھی حصہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کے مجید میں اوپر ٹاسک کمپلیٹ نہیں کر رہے۔ تین انداز سے بیان کیا ہے۔ یہ تین انداز جو ہیں وہ بطور خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو جو ہم سیرت کے ساتھ جس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ تو اسوہ حسنہ سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی شخصیت، یعنی آپ کے ہر قسم کے جو ذاتی پہلو ہیں وہ ان کو بھی اختیار کرنا، یہ اسوہ حسنہ ہے۔ اس کو اس کے صحیح طور پر اس کو سمجھا جائے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو سنوارا جائے، بہتر سے بہترین کیا جائے۔ اس کے بعد جو دوسرا پہلو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے وہ اطاعت کا ہے، اور اطاعت سے مراد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو حکم ہے، یہ پہلے میں تو اسوا میں تو کردار آ جاتا ہے، اور اطاعت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین وہ کسی بھی انداز سے ہیں، یعنی وہ زندگی کے کسی پہلو میں ہوں، ہر ایک اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین کو اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو مانا جائے گا، اور اس کے مطابق اپنے آپ کو بہترین کیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اطاعت کا حکم دیا گیا تو اس میں یہ بات سامنے آ گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو آپ کے ساتھ منسلک جو بھی اشیاء ہیں، جو بھی چیزیں ہیں اور جو بھی حکم احکام ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام دیا ہے، درجہ دیا ہے، یعنی حدیث کا وہی مقام ہے جو وہی الہی کا مقام بن سکتا ہے، اور وہ ظاہر بات ہے کہ قرآن مجید ہے۔ تو اس کے ساتھ ایک اور جو شخصیت کو اپنانے کا حکم دیا گیا، یا قرآن میں جس چیز کا حکم دیا ہے دانیہ ان کے وہ خود رانی کا بیگ پڑا ہے۔ وہ اتباع کا حکم دیا ہے کہ آپ نے، ہم سب نے، پوری امت نے اتباع کرنی ہے، پیروی کرنی ہے۔ پیروی کا مطلب ذرا تھوڑا سا اسوے کی طرف چلا جاتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات مزاج اسوا میں تو شخصیت میں جو کردار ہے وہ سامنے آتا ہے، اور اتباع میں بعض اوقات مزاج اور اس کے جو جوانبی جتنے پہلو ہیں وہ بھی سامنے آ جاتے ہیں، اور اس کو قبول کرنا اور اس کے مطابق اپنے آپ کو بنانا سنوارنا یہ ضروری ہو جاتا ہے۔ تو یہ تین بنیادی چیزیں ہیں جس کو اپنانے کے لیے ہمیں
لازمی طور پر سیرت کو سمجھنا پڑے گا۔ ہم اس سے پہلے دو اور چیزیں جو ہیں وہ بھی جانتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا ہے اور آپ سے محبت کرنی ہے، یہ ہمارے ایمان کا ہی حصہ ہے۔ تو یہ اتباع ہو، اطاعت ہو، یا اسوہ حسنہ کی پیروی ہو، یہ سب کچھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کے حکم کے ساتھ ہے۔ اور چونکہ یہ حکم الہی ہے، ہم یہ سارا کام کرتے تو اس بنیاد پر ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، لہذا یہ عبادت اللہ کی ہے، اتباع نبی کی ہے، اطاعت نبی کی ہے، اور آ، جو محبت ہے وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اور اسی طرح اسوہ حسنہ کو اختیار کرنا یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ لیکن آ، ہم یہ سارے کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے اور آپ کی ذات کے ساتھ منسلک کرتے ہیں، اس لیے چونکہ حکم الہی ہے تو یہ عبادت بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان تمام معاملات کو، یا جس طرح حکم دیا گیا اس کو اختیار کرنا، یہ بنیادی طور پر عبادت بن جاتا ہے جب ہم اللہ کی رضا کے لیے کریں، جب ہم اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ تو اس لیے اس چیز کو اس انداز سے سمجھیے کہ گویا کہ یہ ایک ہم اپنے لیے اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے قریب، اس کی قربت اختیار کرنے کا ذریعہ ہم سمجھتے ہیں۔ کہ ہم اکثر و بیشتر یہی کہہ دیتے ہیں کہ سیرت کو سمجھنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا قرب بھی نصیب ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قرب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہی ہمیں نصیب ہوتا ہے، کیونکہ آپ کے اطاعت اور پیروی اور آپ کے اسوہ حسنہ پر چل کر ہی ہمیں یہ چیز نصیب ہوگی۔ تو یہ ابتدائی چیز ہم سمجھتے ہیں۔ اسی طرح سیرت کا جو معنی اور مفہوم ہے، اس کا معنی طریقہ بھی ہے، یا انداز بھی ہے، اور اسی طرح یوں سمجھ لیں کہ ایک ایسی ایسا ہمارے سامنے کوئی ایسا پہلو ہے جس کو دیکھ کر ہم اس کے اوپر چلیں گے، یا ایسا رستہ جس کو دیکھ کر ہم اس کی پیروی کریں گے یا اس کے اوپر چلنا شروع کر دیں گے۔ یہ سیرت کا مختصراً جو مفہومی معنی ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں اس بات کی جانب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے جو پہلو ہیں وہ کچھ اس دور کے اعتبار سے اگر سمجھے جائیں، یعنی ایک تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری انسانیت کے لیے، قیامت تک کے لیے پیشوا اور مقتدا بنا کر مبعوث فرمایا ہے، رسالت عطا فرمائی ہے، نبوت نصیب کی ہے۔ تو آ، یہ تو بات بالکل 100% درست ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں یہ بھی سمجھنا ہے کہ وہ کیا حالات تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس علاقے میں بھیجا گیا، اور کیسے لوگ تھے، کیسے افراد تھے، کیسی اس دور کی کیا ضروریات تھیں۔ تو وہ جو ماحول تھا، عرب کا جو ماحول تھا، اس کی کیا حیثیت تھی اس دور میں، اس کو بھی ہم اچھے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو سکے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد جو ہے وہ کس انداز سے ہوئی ہے۔ سب سے پہلی بات تو ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا اور سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی بشارت کے سبب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا انہی کے لوگوں میں، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ سورہ جمعہ کے اندر بھی ہے، اور سورہ بقرہ کے اندر بھی اس چیز کا ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اور اس دعا میں یہ کہ وَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی۔ دوسری بات جو ہے، سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی بشارت اس لیے کہا جاتا ہے کہ جیسے سورہ حشر میں بھی اس بات کا ذکر ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو بیان کیا ہے وہ چونکہ ہے تو تورات کا حصہ، انجیل کا حصہ ہے، لیکن اس کو قرآن مجید نے بھی بیان کیا ہے، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَد۔ تو اس بات کی یہ دلیل ہے
کہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشخبری بھی دیا کرتے تھے اور دعا بھی کیا کرتے تھے۔ ہاں جی، آپ نے کوئی سوال پوچھنے والے نے کوئی سوال پوچھنا ہے؟ جس نے ہینڈ ریز کیا کیا ہے؟ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر میں نے یہ پوچھنا ہے کہ ہم سیرت جو ہے وہ کسی بک سے پڑھیں گے یا پھر آپ مجھ سے پڑھائیں گے؟ کیا ہم کوئی بک فالو کریں گے؟ جی جی ضرور بک فالو کریں گے۔ مہدی رزق اللہ کی کتاب ہے سیرت النبی، وہ میں نے ابھی اس لیے شیئر نہیں کی کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ابتدائی ہیں بالکل، اس پہ ہم یہ ابتدائی جو آج کا سبق ہے اس میں اس کی ضرورت نہیں ہوگی۔ بعد ازاں جب ہم باقاعدہ اس کو شروع کریں گے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، تو ہمارے سامنے مہدی رزق اللہ کی کتاب ہے سیرت النبی، اسی سے ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ جی چلیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہم کچھ باتیں بیان کر رہے ہیں۔ تو جیسا میں نے ذکر کیا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا اور سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت کس کو بطور خاص کیوں ذکر کیا ہے؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بارے میں فرمان تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا جو کہ اللہ تعالیٰ نے قبول کی ہے وہ ہوں، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت ہوں۔ تو اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا بھی کی تھی۔ یہ تو بعثت کے حوالے سے یا نبوت پانے کے اعتبار سے یہ دعا تھی، جبکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اس سے قبل اس بات کا ادراک تھا کہ آخری نبی آئیں گے اور ان کا یہ مقام اور فضیلت ہوگی، جیسے کہ سورہ آل عمران نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ جس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تمام پیغمبروں سے، اور وہ وعدہ یہ تھا کہ اگر میں آپ کو کتاب بھی دے دوں اور حکمت بھی دے دوں اور اس کے بعد میں اپنا رسول بھیجوں، ٹھیک ہے، اور وہ تمہاری تصدیق بھی کرے، تو کیا تم اس کی تائید کرو گے، اس کی نصرت کے لیے اس کا ساتھ دو گے؟ تو سب نے کہا کہ ہاں اللہ تعالیٰ۔ تو یہ اس بات کی دلیل بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کی طرف پہلے ہی بتا دیا تھا کہ آخری نبی جو ہیں وہ آئیں گے۔ اسی طرح سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بھی آتا ہے کہ جب روحیں ان کے سامنے آئیں، وہ اس موقع پر ان کے لیے بھی ان کو بھی ایک چمکتی ہوئی روح جو ہے وہ نظر آئی، تو پھر بتایا گیا۔ تو الغرض مقصد یہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں، بشارتیں اور نیز خواہشیں بھی، کچھ انبیاء کی یہ خواہشیں تھیں جس کا انہوں نے اظہار بھی کیا کہ کاش ہم امت محمدیہ میں سے ہو جائیں، تاکہ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنا پانا اور ان کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں کی فضیلت کا پچھلی کتابوں میں تذکرہ ہونا، یہ ایک بڑی خوبی کی بات ہے۔ جس طرح کہ سورہ فتح کے اندر بھی اس بات کا ذکر ہے، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ تو یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے جو تذکرہ ہے وہ پچھلی کتب کے اندر بھی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ تو بالخصوص موجود ہے، جس کو اگرچہ آج سے قبل بہت کوشش کی گئی کہ اس کو ختم کیا جائے، لیکن اس کے باوجود آج بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں جو ہیں وہ سابقہ کتب میں موجود ہیں۔ تو ہم آگے بڑھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کے اندر آئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں عرب میں مبعوث فرمایا، اس کی کئی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو پوری زمین کے اندر مختلف علاقوں کے اندر مبعوث فرمایا اور بھیجا، اور ان کی ذمہ داریاں ان کو دیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین کے مرکز اور بیت اللہ جہاں پہ تھا وہاں پہ مبعوث فرمایا۔ یہ ایک نرالی شان ہے کہ پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں، ان میں سے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام
یہ دو شخصیات ہیں جو کہ مکہ کے اندر آئی ہیں، اور یہاں پہ دین ابراہیمی ہی تھا۔ یہاں پہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت جو ہے یا آپ کی شریعت جو ہے وہ یہاں پہ نہیں تھی، اور اسی طرح سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت جو ہے وہ عرب میں نہیں تھی، یعنی مکہ کے اندر۔ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو لوگ جس دین پر عمل پیرا تھے اور جو نبی یہاں پر پہنچے تھے، وہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور اسماعیل علیہ السلام۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ آپ ان دونوں پیغمبروں کی پشت سے تھے، اس لیے ان کو یہاں مبعوث کیا گیا۔ دوسرا یہ کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے مکہ کو مرکزیت عطا فرمائی ہے اس زمین کے اندر، اسی مناسبت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت جو ہے پوری انسانیت کے لیے، اس کو اور مکہ کو اس میں شامل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں مبعوث فرمایا۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت اللہ کی سیادت بھی عطا فرمائی۔ یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بیت اللہ ہو اور وہاں پر امامت اور سیادت جو ہے وہ کسی اور پیغمبر کے ذمہ ہو؟ تو یہ ایک اللہ تعالیٰ نے اس اعتبار سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر فائق کیا۔ اب ہم اگر بات سمجھیں تو ایک بات یہ بھی ہے کہ جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں، ایون حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ بھی بیت اللہ کا حج کرتے رہے، اور دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ بھی حج کرنے کے لیے مکہ آئے، جیسا کہ روایات میں آتا ہے جہاں پر مسجد خیف ہیں وہاں پر آ، آ، سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہ نماز پڑھا کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان کیا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام طواف کرنے کے لیے۔ تو الغرض مقصد یہ ہے کہ یہ ایک ایسی خصوصیت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح معراج کے موقع پر تمام انبیاء کے امام تھے، اور تمام شریعتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے بعد منسوخ ہو گئیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرب کے اندر مبعوث فرمانے کے بعد، یعنی مبعوث کرنا، یہ مقصد تھا کہ جتنے بھی ارد گرد کے علاقے ہیں وہ سب اس کے تابع ہیں، اور جتنے بھی انبیاء ہیں وہ سبھی سبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہیں۔ اور اس بات کا تو ویسے بھی شریعت نے شریعت محمدیہ میں اس بات کی وضاحت بھی موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی مرکز نگاہ ہوں گے، اور باقی تمام شریعتیں جو ہیں وہ منسوخ، اور بقیہ تمام جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اگر وہ زندہ ہیں یا مطلب ہوتے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا تھا، تو پھر بھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہوتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کے اندر مبعوث فرمانے کے اعتبار سے۔ اب آ جاتے ہیں ہم مذاہب کے حوالے سے۔ دیکھیں دنیا کے اندر مختلف لوگ ہیں اور مختلف مذاہب والے لوگ ہیں۔ ہر قسم کا مذہب دنیا کے اندر جو بھی پایا جاتا ہے اس میں زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو کہ مشرکین ہیں، اور ان مشرکین میں سے کچھ یہود بھی ہیں اور کچھ عیسائی بھی ہیں اور کچھ مجوسی بھی ہیں۔ تو آ، آپ اندازہ لگا لیں کہ مکہ کی جو آ، مکہ کا جو حدود اربع ہے اور مکہ کا جو علاقہ ہے، اس کے اندر مشرکین کی اکثریت ہے۔ یہاں پہ مشرک وجود رکھتے تھے، اور یہ سب سے برے لوگ تھے۔ یعنی دنیا کے اندر ہم سب کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیگر گناہوں کو تو معاف فرما دے گا، لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ اونچی اور نرالی بلند و بالا شان اور عظمت والے ہیں، تو آپ کی شان جتنی بلند تھی اتنے ہی اوصاف بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے، وہ اوصاف جن کے ذریعے وہ سب سے گھٹیا قوم کو بھی اصلاح پر مجبور کر دیں گے اور ان کو راہ ہدایت کی طرف لے کر اللہ تعالیٰ کا قرب عطا کر دیں گے۔ تو یہ ایک خصوصیت ہے کہ یہاں پر مشرکین موجود تھے جن کے ہاں اتنے بت تھے کہ بعض اوقات وہ پتھر کو بت بناتے، جیسا کہ روایات میں آتا ہے کہ ایک شخص کسی کو راہ چلتے ہوئے کسی پتھر کو پوجنا شروع کر دیتا، اور بعد ازاں جب اس کو قضائے حاجت میں ضرورت پڑتی تو اسی سے استنجا کر لیتا اور اس کو پھینک دیتا تو دوسرا پتھر اختیار کر لیتا۔ یعنی اتنی گھٹیا قوم اور اتنی رذالت والی یہ
بات ہے کہ اس کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن یہ قوم ایسے کیا کرتی۔ اسی طرح ہر قوم کا اپنا اپنا بت بھی تھا، یعنی آپ دیکھیں کہ اوس و خزرج کا بت الگ ہے، مکے والوں کا الگ ہے، اور اسی طرح جو طائف والے ہیں ان کا بت الگ ہے۔ گویا کہ ارد گرد کے تمام جتنے بھی لوگ ہیں ان کے ہر ایک کے اپنے اپنے بت ہیں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جن قوم کے طرف مبعوث کیا گیا بطور خاص، اکثریت میں جو لوگ تھے وہ اس دور میں بھی عیسائی اور یہودی، آ، یہ مجوسیوں کے بعد ان کی اکثریت تھی۔ روم کا علاقہ، شام کا سارا علاقہ جو ہے یہ سارا عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ اس دور میں بھی موجود تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ، ان تمام یعنی مذاہب کو جو کہ الہامی مذاہب تھے ان کو بھی راہ راست پر لانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تمام قسم کی جو بھی کاوشیں تھیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس کو اپنایا ہے، اور ہمیں بھی اس میں سلیقے بتائے ہیں کہ اس طرح ان کے ساتھ اس طرح رہنا ہے، اور یہ انداز ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں پارسی لوگ۔ یہ ہیں تو مشرک، لیکن یہ آگ کے پجاری ہیں، اور آگ کے پجاری بھی اس انداز سے کہ یہ بھی بہت بڑا مذہب تھا اس دور میں۔ اور بعض اوقات تو یہ کہا جاتا ہے کہ زرتشت نے جو ہے یہ ایک، زرتشت کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک پیغمبر تھا یا مصلح تھا، جس نے ابتداء میں صرف نور کو یا آگ کو اس بنیاد پر کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک نعمت عطا فرمائی ہے تو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کی کوشش کی، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اس نے یہ کچھ دن متعین کیے، تو بعد ازاں آہستہ آہستہ شیطان نے اسی آگ کو ہی ان کے لیے معبود بنا دیا، جس کی بنیاد سے پارسی لوگ جو ہیں وہ آگ کے پجاری ہوئے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف بھی دعوت اسلام کے لیے اپنے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو روانہ کیا، اور بعد ازاں آپ کے علم میں ہے کہ یہ پورا علاقہ جو ہے وہ تخت و تاراج ہوا اور اسلامی نظام کے اندر شامل ہو گیا۔ تو بہرحال یہ کچھ مذاہب وہ ہیں جو کہ معروف تھے، مشرقین، اس کے بعد مجوسی، اور ساتھ میں عیسائیت اور یہودیت۔ یہ عرب کے اندر یہ سارے لوگ موجود تھے۔ اور جس طرح کہ ہم جانتے ہیں کہ کچھ افراد جو ہیں وہ عیسائی، وہ موجود تھے، مکہ میں بھی موجود تھے اور مدینہ میں بھی موجود تھے، اسی طرح یہود بھی مدینہ کے اندر موجود تھے، اور مشرقین وہاں بھی اور یہاں بھی، جہاں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں وہاں بھی موجود تھے۔ تو ان تمام چیزوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو دعوت کا میدان ہے وہ تمام انسان ہے۔ یہ صرف باتوں تک ہی نہیں محدود چیز، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس علاقے میں مبعوث کیا گیا، آپ نے ان تمام لوگوں کو جو اچھے انداز سے ان کو راہ راست پر لانے کے لیے اپنی پوری تگ و دو کی ہے۔ اس کے بعد اس سے اگلا مرحلہ یہ آ جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کن قبائل کی طرف بھیجے گئے، یعنی قبائلی کچھ ایسی صورتحال ہوتی ہے جس کو دیکھ کر انسان جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کوئی صفات بھی دیتا ہے جس کو بعد ازاں رسول کے لیے مفید ثابت ہوتی ہیں جو صفات، اور بعض اوقات ایسی برائیاں بھی ہوتی ہیں جن کو رسول جو ہے وہ پاک کر کے ان کو اصلاح کے قابل بنا دیتا ہے۔ تو بظاہر یہ سارے مشرک تھے، منکرین تھے، اللہ سے دور تھے، اور ان کے اندر بہت گراوٹیں موجود تھیں، برائیوں کی انتہا تھی، اخلاقی پسماندگی تھی کہ اپنی بچیوں تک کو درگور کر دیا کرتے تھے، اور بتوں کی پوجا کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر کئی ایسی برائیاں ان کے اندر موجود تھیں جن کو انسان جو ہے وہ آج کے دور میں بھی اگر اس کو دیکھے تو وہ عام انسان بھی اس سے کراہت کرے گا، لیکن اس کے باوجود ان کے اندر سچائی موجود تھی، بہادری اور دلیری موجود تھی۔ وہ خواتین کو کے درپے آدار نہیں ہوا کرتے تھے، یعنی خواتین کی حفاظت ان کے ہاں موجود تھی، اگرچہ وہ شراب ہی کیوں نہ پی رہے ہوں یا وہ دیگر کئی برائیوں کے اندر منسلک رہے ہوں، لیکن انسانیت نوازی ان کے اندر تھی، سخاوت ان کے اندر موجود تھی۔
अमानत और दयानत उनके अंदर मौजूद थी किसी न किसी हद तक। ये नहीं है कि हर एक इंसान जो है वो एक ही जैसा होता है, या एक इलाके के अंदर जिस तरह के लोग हैं वो सारे के सारे एक ही मनहज और तरीके के ऊपर होंगे, नहीं। हर बस्ती में, हर इलाके में कहीं बंदे जो हैं वो बुरे भी होते हैं और कई अच्छे भी होते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग जो थे वो बहरहाल सच्चाई को पसंद करते थे, और सखावत करने को भी पसंद करते थे। और कुछ ऐसी खूबियां उनके अंदर थीं कि जिनकी वजह से वो औरतों से एक तरफ तो वो औरतों को जिंदा दरगोर करते थे, लेकिन दूसरी तरफ जो औरत उनके घर में होती थी उनका उसका एहतराम भी उनके यहाँ मौजूद था। तो ये कुछ ऐसी अशिया हैं जो कि हमारे सामने आती हैं। जैसे कि चोरी से वो सख्त नफरत करते थे। हिंद हिंद बिन हर्ब जो है, अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हो की जो बीवी हैं सईदा, उन्होंने जब बैत की थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर, तो इस मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ख्वातीन से बैत लेते हुए कुछ खास चीज़ों का कहा था कि औरत जानी ना हो, और वो चोरी ना करे, और वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराए। तो उस मौके पर हिंद ने ये कहा था कि अल्लाह के रसूल, क्या आज़ाद औरत जो है वो जिना कर सकती है? तो यानी ताज्जुब की बात थी कि आप हमसे बैत ले रहे हैं, बल्कि ये पूरा इलाका जो है ये इस चीज से पाक है। गोया के उस दौर में बुराइयों की कसरत होने के बावजूद कुछ ऐसे औसाफ मौजूद थे जो कि बहुत ही अहमियत के हामिल थे, जिस बिना पर अल्लाह तबारक व तआला ने, अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने उनको मक्का से दूर नहीं किया, या यूं कहने के मक्का से वो दूर नहीं हुए। वो फिर भी बहरहाल अ, हाजियों को पानी पिलाने वाले थे, बैतुल्लाह का तवाफ भी करने वाले थे। वो अलग बात है कि वो बैतुल्लाह के तवाफ के साथ दूसरों को यानी बुतों की भी पूजा करने वाले थे और बुतों को वहां ले आते थे। तो अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने इस एतबार से जो कबाइली सिफात उनके अंदर मौजूद थी उसकी बुनियाद पर भी अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरब के अंदर मबूस फरमाया है। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से कबल अगर आप देखें तो आपको महसूस होगा कि ये वो लोग थे जो सेहत के एतबार से पूरी दुनिया के अंदर जाते थे। हमारे सामने एक सूरत है, सूरह कुरैश, लिइलाफि कुरैश इलाफिहिम रिहलत अश-शिताइ वस-सैफ फलियअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अत'अमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ। तो आप जरा उसकी जामियत देखें। ये सूरत एक बुनियाद की हैसियत रखती है उन तुज्जार के लिए जो कि कभी सर्दियों में एक मुल्क की तरफ जाते हैं तो गर्मियों में दूसरे मुल्क के बिल्कुल अपोजिट मुल्क में चले जाते हैं। और अरब का ये अंदाज था कि अगर हमें तारीख जो है वो देखें, हम अगर तारीख को खंगालें और देखें तो पढ़ें जानें, तो हमें महसूस होगा कि ये अरब जो थे ये हिंदुस्तान में भी आया करते थे, यहाँ के मसाला जात वगैरह लेकर मक्का में जाकर फिर दूसरे ममालिक के अंदर इनको बेचा करते थे। इसी तरह वो फारस के इलाके में उनकी आमदोरफ्त वो बहुत ही आम थी। रूम के बादशाह के साथ और दीगर, आप जैसे जानते हैं कि अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हु जब अभी मुसलमान नहीं हुए थे तो हरिकल के सामने उसने जो बातें की थी, और फिर सैयदना जाफर बिन अबी तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबियों का तज़किरा किया था। तो गोया के अबू सुफियान उस वक़्त वहाँ पे मौजूद था। हबशा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप अलैहिस्सलाम ने सहाबा को वहाँ पे भेजा है, तो ये कोई ऐसी बात नहीं थी कि वहाँ के लोगों को मालूम नहीं था। मकसद ये है, खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत की गरज से बहरीन की तरफ गए हैं, शाम की तरफ गए हैं, यमन की तरफ गए हैं, और इसी तरह आप अलैहिस्सलाम को हबशे की पूरी मालूमात हासिल थी। गोया कि कुर्रा अर्ज के तमाम जितने भी इलाके हैं वो अ, वहाँ पर ये अरब जाते थे और वहाँ से ये सामान भी खरीदा करते थे, और ये सामान अपना, यानी ट्रेड का ये इनका ऐसा निज़ाम था जिसकी वजह से ये हमेशा सफ़र पर। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस इलाके में मबूस करना एक ये भी था कि ये वो लोग हैं जो कि हर एक चीज़ को हर एतबार से समझते हैं, और उसको किसी भी लिहाज से यानी उसको ना तो इग्नोर कर सकते ना डिनाई कर सकते हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात को समझने में इनके लिए आसानी रहेगी।
دنیا میں جس طرح کے لوگ ہیں ان تمام. اب آپ آگے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف اگر آئیں تو آپ ذرا غور کریں کہ مکہ میں رہنے والے یہ کفار، مشرکین اور دیگر حضرات جو کہ مسلمان نہیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، یہ بعد میں دشمنی میں آئے، یہ وہ لوگ ہیں، یہ ساری دنیا میں پھرنے کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی ذات کو ان کے سامنے پیش کیا ہے تو وہ ایک ہی جملے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی برات کا اظہار کرنے لگے کہ آپ جیسا صادق و امین ہم نے کہیں نہیں دیکھا. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو پوری دنیا کے اندر گھومتے پھرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اس دور میں عرب اپنے آپ کو کہتے تھے اور دوسروں کو امی کہتے تھے، یعنی خود پڑھے لکھے ہیں اور دوسروں کو کہتے تھے یہ ان پڑھ اور جاہل ہیں. زبان و بیان کے اندر ان کے ان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے وصف رکھا تھا، اور حافظے کے اعتبار سے اتنے زیادہ حافظہ تھا ان کا کہ سال ہا سال تک، یعنی بوڑھا ہونے کے باوجود وہ اپنے جانوروں کے نسب تک کو بھی یاد رکھتے تھے. ان کا یہ انداز تھا. لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت جب ان کے سامنے آتی ہے تو وہ ایک کامل و اکمل ہونے کی حیثیت سے آتی ہے، اور وہ بلا شبہ پکار اٹھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی شخص ہم نے نہیں کائنات میں دیکھا. اور ذاتی محاسن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہیں، اس کے اندر کوئی ان کی طرف سے کوئی عیب جو کسی نے نہیں کی. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ نے جو مقام اور مرتبہ رکھا ہے، اس کو حتمی طور پر اللہ تعالیٰ نے ثابت بھی فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے عامت الناس کے لیے ثابت بھی فرمایا ہے. اس لیے اس کو یہ اس اعتبار سے بھی سمجھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت جو ہے وہ قیامت کے دن تک کے لیے ہے. آج اگر ہم کوئی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذاتی چیز کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کریں گے تو یہ مت سمجھیے گا کہ یہ اس دور کی بات ہے، یا یا وہ حالات اس دور کے ایسے تھے اس لیے یہ مناسبت یہ تھی. نہیں، ہرگز نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت جو ہے وہ ہر اعتبار سے مکمل ہے، اور ہر اعتبار سے ہر ایک کے لیے اس کو اپنانا یہ ضروری اور فرض ہے. یہی ہمارا مقصد ہے سیرت کا اور سیرت پڑھنے کا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے. کوئی آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے؟ ہم انشاءاللہ نیکسٹ جو ہمارا ہوگا، ہماری کلاس ہوگی، اس میں ہم انشاءاللہ العزیز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اور اس کے ساتھ پھر سیرت کو باقاعدہ ہم انشاءاللہ اس کی ابتدا کر دیں گے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. تو ابھی جو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی اس پہ اگر کوئی بات کرنا چاہتا ہے یا کوئی سوال کرنا چاہتا ہے تو آپ پوچھ لیں گے. الحمدللہ کلیئر ہے سارا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ خیر. آج کی کلاس یہیں پر ہم اس کو اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ. اگلی کلاس کے تک کے لیے اجازت دیجیے. بہت شکریہ. بارک اللہ فیکم. دعاؤں کی درخواست ہے. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.